محسوس ہوتی تھی اور میرے شوہر نے بھی کبھی مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ میں نے شادی کا جوڑا لینے کی بات کی تو میرے باپ نے بتایا کہ شادی کا جوڑا میرے شوہر اپنی مرضی سے لینا چاہتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، مگر تب مجھے شدید حیرت ہوئی تھی جب مجھے شادی کا جوڑا دینے کے لیے کوئی سسرال سے عورت آنے کی بجائے میرا دیور آیا تھا۔ میرا دیور بہت خوش مزاج اور ہنس مکھ لڑکا تھا۔ وہ میرے شوہر سے 1 برس چھوٹا تھا۔ اس نے مجھے شادی کا سامان دیا اور بتایا کہ اس کا بھائی شرمیلا انسان ہے، اس لیے وہ اپنی ہونے والی بیوی سے نہیں مل رہا، مگر وہ شادی کے بعد میرا بہت خیال رکھے گا اور خوش رکھے گا، کیونکہ وہ نیک انسان ہے جس نے مجھ سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ میرا شوہر بھی میرے جیسا تھا۔ شادی کے دن میں ہر خوف بھلائے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو ایک سوال مجھے بار بار تنگ کرنے لگا کہ میرے استقبال کے لیے کوئی بھی کھڑا کیوں نہیں ہوا۔ شاید میرا شوہر کوئی لاوارث مرد تھا، کیونکہ میں نے رخصتی سے لے کر شوہر کے گھر پہنچنے تک اپنے شوہر کے علاوہ کوئی بھی مرد یا عورت نہیں دیکھے تھے۔ باقی سب کی تو مجھے خبر نہیں تھی، مگر میرا دیور بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ سگا بھائی اپنے بڑے بھائی کی شادی میں کیوں نہیں تھا، وہ بھی ایسا بھائی جو شادی کی تیاریوں میں پیش تھا اور اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر جو بات مجھے بری لگی تھی وہ یہ کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور وہاں کوئی سیج یا سجاوٹ نہیں تھی۔ میری شادی میرے لیے سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ یہ کیسی شادی تھی جس میں کوئی شامل نہیں تھا اور نہ کوئی سجاوٹ یا خوشی کا اظہار نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس رات انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایک اور جھٹکا لگا تھا، کیونکہ دن ڈھلنے والا تھا۔ میں اتنی دیر سوئی رہی اور مجھے نہ کسی نے جگایا، نہ ہی کوئی گھر میں نظر آ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ میرا شوہر پہلی رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں اس بات پر جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ میری شادی ہو چکی تھی، مگر نہ میں نے اپنا شوہر دیکھا، نہ شاید میرے شوہر نے مجھے اس سجاوٹ اور 16 سنگار میں دیکھا تھا۔ میں نے اداسی سے اپنا ہار سنگار ختم کیا اور سادہ لباس پہن کر بیٹھ گئی۔ اس خالی گھر میں بیٹھے بیٹھے مجھے شام ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ گھر میں سناٹا کیوں تھا اور میرا شوہر مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ شام ہونے پر مجبوراً میں نے اپنے باپ کو کال ملائی۔ میں سوچ چکی تھی اپنے باپ سے شکایت کروں گی کہ میرا شوہر کیسا عجیب مرد ہے جو پہلے روز کی دلہن کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ اور کچھ مجھے اپنے باپ سے بھی گلہ تھا۔ میں نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ لڑکی بیاہ کر جاتی ہے تو مائکے والے اگلے روز ناشتہ لے کر اس کے گھر جاتے ہیں۔ میری ماں حیات نہیں تھی، صرف ایک بھائی اور باپ میری پوری دنیا تھا۔ ہم گھر کے 3 افراد تھے اور وہ بھی اس موقع پر ساتھ نہیں تھے۔ میرا باپ مجھے نہ ملنے آیا، نہ ہی رشتہ دیکھنے آیا تھا۔ میں شکایت لگانے کا سوچ کر کال ملاتی رہی، مگر میرے ابو نے کال ہی اٹینڈ نہیں کی۔ میرا بھائی ملک سے باہر رہتا تھا اور اس سے میری کبھی اتنی دوستی نہیں رہی تھی کہ میری شادی پر وہ آتا۔ میں کافی دیر تک بیٹھی رہی تھی، نہ شوہر گھر آیا تھا، نہ باپ نے کال اٹینڈ کی تھی۔ میرا دل عجیب وسوسوں میں گھر گیا تھا۔ رات ہوئی تو میرا شوہر گھر آ گیا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی اور شکوہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے نظر انداز کرتا کچن میں گیا اور اپنے ساتھ لایا کھانا برتن میں نکال کر میرا حصہ وہیں کچن میں رکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس کی حرکت پر حیران ہوئی تھی، مگر بھوک کی وجہ سے میں نے زیادہ سوال نہیں کیا اور چپ چاپ کھانا لے کر باہر اکیلے کھانا کھانے لگی۔ ابھی میں کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک شوہر نے آ کر چائے کا کپ میرے سامنے رکھا اور اس سے پہلے کہ میں سر اٹھا کر کوئی بات کرتی وہ پلٹ کر چلا گیا۔ میں تھکی ہوئی تھی اور اپنے باپ سے نہ بات ہونے کی وجہ سے پریشان تھی، اس لیے چپ چاپ چائے پینے لگی۔ چائے پی کر میں اٹھی تاکہ جا کر اپنے شوہر سے بات کروں، مگر اچانک مجھے چکر سا آیا اور میں لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر لیٹی تھی اور دن نکل آیا تھا۔ مجھے کمرے میں یقیناً میرا شوہر لایا تھا، مگر وہ خود اس وقت بھی موجود نہیں تھا، تو مجھے پتا چلا کہ اس نے مجھے چائے میں نشہ ملا کر دیا تھا تاکہ میں مزید اس کے سر پر سوار نہ ہوں اور اپنے کمرے میں سوئی پڑی رہوں۔ میرا دماغ الجھنے لگا تھا اور کچھ دن مزید ایسے ہی گزرتے چلے گئے۔ میرے بابا نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے اور شوہر عجیب رویہ دکھا رہا تھا، تو میں نے ایک روز اپنے بھائی کو کال کر دی۔ میں اس سے مدد مانگنا چاہتی تھی۔ مجھے امید تھی میری پریشانی سن کر وہ مجھے ہمارے ابو کے بارے میں بھی بتائے گا اور میرے شوہر سے بھی بات کرتا، مگر اس نے کال پر مجھے جو بتایا وہ میرے سر پر پورے گھر کی چھت گرا گیا تھا۔ میری پریشانی پر میرا بھائی بولا کہ ہمارے ابو کسی ضروری کام کی وجہ سے ملک سے باہر چلے گئے اور فی الحال وہ رابطہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے میں تنگ نہ کروں۔ اور جب میں نے شوہر کا رویہ بتایا تھا وہ بولا کہ تمہارے پاس اب ایک وہی شخص ہے جس کے پاس تمہیں رہنا ہے، اس لیے اسے تنگ مت کرو، جیسے وہ رہ رہا ہے اسے رہنے دو، وہ تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، تو ایسے حالات میں اتنا ہی کافی ہے۔
میرا بھائی اپنی بات کر کے کال کاٹ گیا تھا اور مجسمہ بن کر میں بیٹھی رہی تھی۔ میرے باپ کا ایسا کون سا کام تھا کہ وہ یوں اچانک چپ چاپ چلا گیا اور رابطہ بھی نہیں کیا؟ مجھے تب شدت سے رونا آیا تھا۔ میری زندگی اچانک ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ دن تو میں نے رو دھو کر گزار دیے، مگر پھر اپنے شوہر کا یوں دور دور رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں عام سی لڑکی تھی، شادی کے بعد بھی مجھ سے جیسے شوہر گریز برت رہا تھا، مجھ سے وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کو متوجہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ پورا گھر سنبھالنے لگی۔ میرا شوہر پہلے روز سے بنا بنایا کھانا گھر لاتا تھا، اس لیے میں نے گھر میں کھانا